اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر ان سے سوال کرے گا قالوا لا علم لنا، کہ تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ عرض کریں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بلا شبہ آپ غیوبوں کو جاننے والے ہیں، غیوب یعنی غیب کو۔ اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والداتک اذ ایدتک بروح القدس، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بن مریم یاد کر میری نعمت جو تجھ پر ہے اور تیری والدہ پر، جب کہ میں نے روح القدس کے ذریعے تیری تاکید کی، تو بات کرتا تھا تکلم الناس فی المہد وکہلا، گہوارے میں یعنی کہ جھولے میں اور بڑی عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب کہ میں نے تجھے تعلیم دی کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور جب کہ تو بناتا تھا مٹی سے پرندے جیسی صورت میرے حکم سے، پھر تو اس میں پھونک مار دیتا تھا تو وہ صورت پرندہ بن جاتی تھی میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو اچھا کرتا تھا مادرزا اندھے کو اور برس والے کو بِإِذْنِي میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور جب کہ تو نکالتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکے رکھا، ان کا اس جئتم بالبینات، جب کہ تو ان کے پاس دلیلیں لے کر آیا، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، ان لوگوں نے کہا جو کافر تھے کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔ تو ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے رسولوں سے سوال فرمائے گا جنہیں مختلف امتوں کی طرف دنیا میں مبعوث کیا تھا کہ کیا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، آپ تو غیبوں کو جاننے والے ہو۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ سوال اور جواب قیامت کے دن بالکل ابتدا میں ہوگا، اس دن کی ہول ناکی کی وجہ سے وہ یوں کہہ دیں گے کہ ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرنے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ تم اور تمہاری والدہ کو جو میں نے نعمتیں دی انہیں یاد کرو۔ تو کیا نعمتیں تھیں کہ ان کی والدہ پر یہ انعام کیا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں تو غیب سے ان کے پاس پھل آتے تھے، دوسری ان کو پاک دامن رکھا، تیسرا ان کو بغیر باپ کے بیٹا دیا، اور چوتھا بچے نے جو ہے وہ جھولے میں گہوارے میں یعنی جھولے میں بات کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اول تو یہ نعمت فرمائی کہ انہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا جو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی تھی، نیک بندی تھی، اور بنی اسرائیل سے آپ کی حفاظت فرمائی، پھر آپ کو گود کی حالت میں بولنے کی قوت عطا فرمائی، پھر نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کو تورات اور انجیل کا بھی علم دیا، بنی اسرائیل آپ کے دشمن تھے اس لیے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی، اور آپ کو کھلے کھلے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ آپ مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کوئی چیز بنا لیتے، پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ مٹی کی بنی ہوئی تصویر جو ہے وہ پرندہ جو ہے وہ ہو کر اڑ جاتی، سچ مچ تصویر جو ہے نا وہ ایک تصویر ہوتی تھی تو وہ پرندہ ہو کر اڑ جاتی تھی، اور ایک معجزہ یہ تھا کہ اندھے ہوتے تھے نا جن کو برس کا مرض ہوتا تھا تو ان پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے، تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ برس اور مرض کا جو اثر تھا نا وہ چلا جاتا تھا، اور ایک معجزہ جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ قبروں پر جا کر مردوں کو آواز دیتے تو وہ مردے زندہ ہو کر نکل آتے تھے، اور نہ بینا جو ہے وہ اس کو بینائی مل جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو جو ہے نا معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، اور انہی معجزات کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے اور اس کی یاد دہانی۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِالرُّسُلِ، اور جب میں نے وحی کے ذریعے حواریوں کو حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، قالوا تو کہا انہوں نے آمنا ہم ایمان لے آئے، واشہد اور آپ گواہ ہو جائیں، واشہد بأننا مسلمون کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے جو ہے وہ خوان نازل فرمائے، انہوں نے جواب میں کہا
قالوا اتقوا اللہ کہا کہ انہوں نے کہ ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاہدین. کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم اس بات کو جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک. عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا کہ اے اللہ، جو ہمارا رب ہے ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما دے جو ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے. ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور آپ تمام عطا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین عطا کرنے والے ہیں. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تم پر خوان نازل کرنے والا ہوں، سو تم میں سے جو شخص اس کے بعد نہ شکری کرے گا تو بے شک میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا. تو یہ 5 آیات ہیں. ان میں سے ایک آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ پاک پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر. ان لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ ہمارے فرما بردار ہونے پر گواہ ہو جائیں. لفظ اوحیتو سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ وہی تو حضرات انبیاء پر آتی تھی، تو پھر حواریوں پر کیسے یعنی کہ وہی تھی نا نازل ہوئی جو کہ نبی بھی نہیں تھے. تو اصل بات یہ ہے وہی کا اصل معنی ہوتا ہے دل میں بات ڈال دینا. جیسا کہ شہد کی مکھی کے لیے لفظ اوحا وارد ہوا، تو اوحیتو کا معنی اگر مراد لیا جائے تو بنی اسرائیل کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ ایمان قبول کریں، ایمان پر جمے رہیں. تو یہ درست ہے. تو اس کے بعد 4 آیاتوں میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں کا مائدہ یعنی خوان اترنے کا سوال کرنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا جواب دینا، پھر اللہ تعالیٰ سے مائدہ کا سوال کرنا، یہ سب چیزیں ذکر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو معجزے دکھاتے تھے وہ معجزے ایک سمجھدار انسان کے لیے کافی تھے، لیکن حواریوں نے مزید سوال کیا اور سوال بھی عجیب کیا، اور یہ کہ آسمان سے جو ہے وہ خوان نازل ہو جس میں پکا پکایا کھانا ہو. طرز سوال بھی مناسب نہیں تھا. تو انہوں نے یوں کہا کہ آپ اللہ سے عرض کریں کہ مائدہ نازل فرما دے، بلکہ یوں کہا کہ تمہارا رب یوں کر سکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ نازل کرے، بلکہ کہا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے خوان نازل کرے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کا سوال اور طرز سوال کرنا، ان کا انداز جو ہے وہ بڑا برا لگا. تو پھر اس کے بارے میں کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس لیے ڈرو کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو نہیں تو تمہارے تو اس طرح کا سوال تم پہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم اس طرح سے سوال کرو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں.